کو بھی بلا وجہ پٹائی کرنے سے بچنا اور اس کی بیماری میں اس کی دوا اچھی لانا اور بیوی کو محبت سے رکھنا. اتنا بیوی کو محبت سے رکھے کہ بیوی کو اپنے ماں باپ بھی کم یاد آنے لگے. ایسا نہ آہ نکلے اس سے یا آہ میرے ماں باپ نے کہاں عذاب میں بھیج دیا, کس ڈالی وہ خبیث کے حوالے کر دیا, کس قصائی کے حوالے کر دیا. یہ آہ ایسی لگتی ہے کہ میں مسجد میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی بیویوں کو ستایا اور رلایا ان پر آخر میں فالج کی شکل پر گرا اور لیٹے لیٹے 4-5 سال تک پیخانہ پھرتے رہے اور بری موت آئی ان کی. اللہ کی بندیاں ہیں, ان کو بے کس مت سمجھو کہ یہاں ان کے ماں باپ نہیں, یہاں ان کے بھائی نہیں. اگر بھائی یہاں ہو آج گلشن میں اور تھانے دار ہو تو بتاؤ پیٹنے کی ہمت ہے؟ تھانے دار آ کے جیل میں لے کر ڈنڈے لگوائے گا کہ صبح اسپتال میں داخل ہونا پڑے گا. اپنی بیویوں کو بے قسمت سمجھو, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اپنی بندیوں کے لیے سفارش نازل کی. قرآن پاک میں میرا مطالعہ جہاں ہے مجھے کہیں سفارش نازل نہیں ہوئی, لیکن بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عاشروہن بالمعروف, اپنی بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ. ان کی ایک خطا کو معاف کرنے کی برکت سے حکیم الامت نے فرمایا واز میں کہ ایک خطا معاف کی نمک تیز کرنے کو. قیام جب اللہ تعالیٰ اس کو موت آ گئی, خواب میں ایک بزرگ نے دیکھا اور پوچھا تیرا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں ایک نیکی کے بدلے میں کہ تم نے میری بندی اور اپنی بیوی کے نمک تیز کرنے کو معاف کر دیا تھا اور ڈنڈا نہیں اٹھایا تھا اور گالی نہیں دی تھی. آج میں دیکھتا ہوں ذرا سی بات میں بیویوں کو ستایا جاتا ہے, بے طرح پٹائی کرتے ہیں, سارا جنون نکالتے ہیں, لیکن جب دوسرا گنڈا ان کی پٹائی کرے گا اور عذاب آئے گا تب پتہ چلے گا کہ بےکس کو مارنے سے کیا ہوتا ہے. یاد رکھو مظلوم کی آہ سے بچو, مظلومین کی آہ رائے گا نہیں ہوتی. آج سے وعدہ کرو کہ اپنی بیویوں کو نہ ڈنڈا اٹھاؤ گے نہ تماچا مارو گے, نرمی سے لاؤ, بزرگوں کے پاس لے جاؤ, ان سمجھاؤ, ان کو محبت سے نرمی سے سمجھاؤ. لیکن اپنے حقوق میں کپڑا نہیں دھویا بھول گئی, تولیہ نہیں دھویا بھول گئی, کھانا پکانے میں حسب مرضی کچھ غلطی ہو گئی, دے دنا دن پٹائی. یہ انسان نہیں ہے, یہ کتے سے بدتر ہے. بے کسوں کو مارنا کیونکہ اس کے ماں باپ دور ہیں, اس کے بھائی دور ہیں. آپ بتاؤ ایک بیوی سے لڑائی ہو رہی ہو اور شوہر پیٹ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ میں پاگل, تم نے آج مجھ کو پاگل کر دیا, اور اس کے اتنے میں 4 بھائی آ گئے, ایک تھانے دار, ایک ایس پی, ایک DIG اور ایک محمد علی قلعے. بے کسوں کو مارنا کیونکہ اس کے ماں باپ دور ہیں, اس کے بھائی دور ہیں. آپ بتاؤ ایک بیوی سے لڑائی ہو رہی ہو اور شوہر پیٹ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ میں پاگل, تم نے آج مجھ کو پاگل کر دیا, اور اس کے اتنے میں 4 بھائی آ گئے, ایک تھانے دار, ایک ایس پی, ایک DIG اور ایک محمد علی قلعے. ہاں فن باکسنگ بھی جانتا ہے وہ. چاروں آ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازے میں بعض لوگ سوراخ رکھتے ہیں, اس سے جھانکا تو دیکھا ہے تو میرے چاروں برادر ان لا آ گئے. برادر ان لا نسبتی بھائی, اور تھانے دار بھی ہے, ایس پی بھی ہے, اور ایک DIG ہے, اور ایک محمد علی قلعے باکسنگ ماسٹر ہے. تو فوراً پہلے دروازہ نہیں کھولا, جا کے بیوی سے ہاتھ جوڑا اور کہا دیکھو میں پاگل نہیں ہوں, اب بالکل ہوش میں آ گیا ہوں, میں پاگل نہیں ہوں, ہوش میں آ گیا. تمہارے چاروں بھائی کھڑے ہیں, اللہ کے واسطے پیر پکڑتا ہوں, زندگی بھر اب کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. آج تم میری پردہ پوشی کر لو اور میرے بھائیوں کو, اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ ورنہ میری خیریت نہیں ہے. وہ پٹائی ہوگی. محمد علی تو باکسنگ مارے گا, تھانے دار تھانے بند کر کے 12 بجے رات کے بعد جو مار ہوتی ہے, 12 بجے کے بعد بلائے جاتے ہیں مارنے والے, جو ایک آدھ دن تھانے میں رہ چکے ہیں ان کو پتا ہے. آج اللہ کے نام پر آپ لوگوں سے وعدہ لیتا ہوں, رحمت کی اپیل پر لیتا ہوں, میں آپ پر ظلم نہیں کر رہا ہوں, صرف اتنا کہتا ہوں کہ اپنی بیویوں کو اللہ کی سفارش پر عاشروہن بالمعروف, بھلائی سے پیش آؤ, ان کو ستاؤ مت, ان کو ڈانٹو مارو مت, ان کے آنسو مت نکلواؤ, کیونکہ ان کا آنسو کا پوچھنے والا سوا تمہارے کوئی نہیں ہے. ماں باپ تو دور رہتے ہیں, بھائی دور رہتے ہیں, یا اللہ کے نام پر نکاح کی برکت سے بیویاں مل جاتی ہیں. بتاؤ جو حرام ہوتی ہیں وہ نکاح کی برکت سے حلال ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ تو ان کے ساتھ وہ جو اگر کہیں مرنڈا آج پلا دو فوراً لاؤ,
اگر کہتے سر میں درد ہے فوراً دوا لاؤ، کوئی غلطی ہو جائے تو سمجھ لو اگر میری بیٹی سے غلطی ہو جائے تو ہم اپنے داماد سے کیا چاہیں گے کہ وہ داماد میری بیٹی کو نہ مارے بھی نہیں اور گالی بھی نہ دے، چاہتے یا نہیں؟ تو جو اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہو وہی اپنی بیوی کے لیے کر لو، ایک ہی جملے میں ہدایت کے لیے کافی ہے۔ بھئی آسان نصیحت ہے یا نہیں؟ آج اگر ایک بیٹی کسی کی روتی ہوئی آ جائے کہ تمہارے داماد نے آج مارا ہے اور آنسو بہ رہے ہوں تو کلیجہ پھٹتا ہے باپ کا یا نہیں؟ پھر کیوں تعویذیں لینے آتے ہو؟ تعویذیں لینے کیوں پیروں کے پاس آتے ہو کہ تعویذ ایسا دے دو کہ جس سے میرا داماد رحم دل ہو جائے؟ دوسروں کے لیے رحم دلی کی تعویذ لینے والوں اپنی فکر بھی کرو، اپنے اخلاق بھی درست کرو۔